موسمیاتی تبدیلی موسم میں تغیر و تبدل اتنا شدت اختیار کر چکا ہے کہ اس کی اویئرنیس، اس کے اثرات سے آگاہی بہت ضروری ہے، اور دنیا بھر میں 5 جون کو یہ جو دن منایا جا رہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، موسم میں آنے والی تغیر کی وجہ سے جو اثرات ہم بھگت رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، اس کے لیے پاکستان میں اسلام آباد میں اس وقت موسمیات کے دن کو منانے کے لیے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، اس میں تقریبات کے آغاز میں ہی سب سے پہلے صحافیوں کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ ان صحافیوں کو جنہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر کام کیا ہے، بہترین رپورٹنگ کی ہے، انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس تقریب کا احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ان صحافیوں سے آپ کو ملواتے ہیں۔ اس سے بڑا اس ٹائم چیلنج، اس سے بڑا ایشو کوئی اور نہیں ہے۔ ایس ڈی جیز ہوں، کلائمیٹ چینج ہوں، کیونکہ اس وقت ہماری جو زندگیاں ہیں، کیونکہ دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے، گلوبل وارمنگ کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہم سے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے، اور بالخصوص طور پر ہم اور آپ تو جیسے تیسے ہم نے یہاں تک الحمدللہ پہنچے، لیکن آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے آپ کی آواز کا ٹھیک طریقے میں جانا، ان تک آگاہی کا پہنچنا، چیزوں کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں اگر بات کریں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو اس میں مشکلات تو یہ آتی ہے کہ ایک تو آپ کو اس حوالے سے کوئی مخصوص جو ڈیٹا ہے وہ نہیں ملتا ہے کہ کلائمیٹ چینج جیسے اب اگر دیکھیں کہ اتنے دنوں سے ہمارے مارگلا ہیلز کے اوپر ہیٹ ویو کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ لگ رہی ہے، کہیں پہ دن میں 4 دفعہ لگتی ہے تو کہیں پہ 5 دفعہ بھی لگ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں جو آپ کو ایک چیز تک رسائی ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس تک رسائی نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو یہ کچھ چیلنجنگ ہے، لیکن اگر اس پر کام کیا جائے، کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہے، جہاں آپ دیکھیں تو یہاں پہ فلڈ بھی سب سے زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو گلیشیئرس پگھل رہے ہیں جس کی وجہ سے اگین سیلاب آ جاتے ہیں، فلڈ آ جاتے ہیں، اور اس سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی سیلاب آ گئے، لیکن اس کے بعد بھی اب تک لوگ جو ہے اس سے کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ تو اس سب میں چیلنجنگ بھی ہے کہ آپ نکلتے ہیں فیلڈ تک جانے میں، آپ کو انفارمیشن گیدر کرنے میں، ان سب چیزوں میں آپ کو مشکل ہوتی ہے۔ ایکسیس یہاں پہ بیسیکلی اگر بات کریں تو کلائمیٹ چینج کے جو رپورٹرس ہیں ان کو ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے بہت کم ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اثرات جتنے شدید ہوتے جا رہے ہیں اتنی اویئرنیس کی ضرورت بھی اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو اگر دیکھا جائے نا شدت اس کا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان کو بے حد متاثر کر رہا ہے۔ ابھی دیکھ لیں ہیٹ ویو اتنی زیادہ حد تک ہو چکی ہے تو اس سے بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے وہ اسٹل ابھی تک اس کے جو افیکٹس ہیں اس سے لڑ رہے ہیں، وہ ابھی تک واپس سے وہ اپنی جو زندگی کی روانی ہے اس تک واپس نہیں آ سکے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ یہ متاثر بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ متاثر اس طرح سے کیوں رہے ہیں، وہ کنٹینیو چلا آ رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر بھی ایز اے کلائمیٹ چینج رپورٹر کام کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ جتنے شدید ہوتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کلائمیٹ چینج کی رپورٹنگ میں کیا واقعات درپیش آتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو کلائمیٹ چینج ہے اس سبجیکٹ کے اوپر رپورٹنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنا یہ ٹاپک کروشل ہے وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو تقریباً تمام تر ٹاپکس کے اندر ورلڈ وائڈ یہ سب سے زیادہ کروشل بن چکا ہے، کیونکہ ہمارے ارتھ کے لیے، ہماری لیونگ ہیبیٹیٹ کے لیے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج کے جو افیکٹس ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر خاص طور پہ، کیونکہ ہم تو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اس وجہ سے زیادہ تر پاکستان کی بات اس لیے کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو کاربن امیشن ہے وہ دنیا بھر میں جو بڑے ممالک ہیں، جو انڈسٹریل ممالک ہیں، ان کی کاربن امیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ 0.09% جو ہے وہ کاربن امیشن پاکستان کی ہے۔ لیکن اگر آپ افیکٹس کی بات کی جائے کریں تو افیکٹس کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کو خطرات لاحق ہیں، کیونکہ ناردرن ایریاز کے اندر جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں، اور موسموں کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، شمالی علاقہ جات کا موسم بہت تیزی سے اسی سال کی اگر موسم کی بات کی جائے تو جو گرمی ہے وہ تقریباً 2-2.5 مہینے 3 مہینے بعد آئی ہے، اور اسی طریقے سے جو سردیاں ہیں لیکن جب آئی تو بے انتہا شدید آئی ہے، شدت بھی بڑھ گئی ہے موسم کی، اور ڈیوریشن بھی بڑھ گئی ہے، اور ڈسرپشن آئی ہے اس جو دورانیہ ہے موسموں کا اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ایک کروشل ٹاپک ہے جس کے اوپر ہر جرنلسٹ کو کام کرنا چاہیے اپنی اپنی بساط کے اندر۔ آپ نے کہا کہ جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ چیلنجز یہ ہیں کہ
अब इस्लामाबाद में जैसे हम बेस्ड हैं, तो अगर हमें अपनी रिपोर्ट बनानी होती है, तो हमें अगर फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर जाना है, तो वो ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये चीज़ें, ख़ास तौर पर अब जब नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर सैलाब वगैरह आए थे, तो वहाँ पर जाना, और ख़ास तौर पे जो बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ वो ये है कि अभी भी मीडिया हाउसेज़ को, मीडिया चैनल्स को इदराक नहीं है इस चीज़ का। हम जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने तौर पर चीज़ें बनाते हैं, अपने मैनेज तौर पर करने की लिखते कोशिश हैं, मैनेज करते करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे इदारों की जानिब से हमें असाइन नहीं किया जाता, हमें इक्विप नहीं किया जाता, ताकि हम दूर दराज इलाकों में जाकर हम प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर चीज़ें कलेक्ट कर सकें और उनको नशर करके दूसरे जो लोग हैं उन तक भी पहुंचाया जा सके। और ख़ास तौर पे लोगों को सेंसिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके हवाले से कि लोगों के अंदर अभी भी आगाही नहीं है क्लाइमेट चेंज किस तरीके से बैडली अफेक्ट कर रहा है हमें, तो उनको सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। My name is Ariba and I'm from Kashmir. So I'm working as a climate change activist. I think जहाँ तक हम अपनी इसमें तब्दीली की बात करें तो हम लोगों का मौसम बहुत तब्दील हो रहा है और हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं. So we need to work on our climate changes things like हम लोगों का प्लास्टिक यूज़ बहुत ज़्यादा है और क्योंकि आपने देखे हैं जो AC चलते हैं इनकी जो आउटडोर्स होती है जिसकी वजह से और गर्मी बढ़ती है. So I think we need to work on plastic because हमारी कैंसर वो जो हीट एक्सक्रीट होती है उसका भी कोई नहीं है सोल्यूशन अभी ना. You're absolutely right. And जो देखा जाए कैंसर्स के पेशेंट्स वो भी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ प्लास्टिक. पीपल आर यूजिंग टू मच प्लास्टिक बैग्स एंड देयर इज़ नो बैन. आप जाएंगे सब्ज़ी वाले के पास जाएंगे और लिटरली मैं जब भी जाती हूँ किसी भी स्टोर में तो वो मुझे एक 2-3 चीज़ें देंगे उनके लिए अलग अलग बैग देंगे और मैं उन्हें सीरियसली कह रही हूँ कि प्लीज़ आपने मुझे देना तो मुझे एक बैग में दें. प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए प्लास्टिक ना. का इस्तेमाल कम से कम करें और जिसकी वजह से कैंसर्स के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं. लेकिन हम क्योंकि हम सब जो है बातें करते हैं और हम लोग का जो अमली काम होता है बहुत कम है. हम आने वाली जनरेशन को ये डिज़ास्टर प्लानट गिव करें. वी नीड टू वर्क ऑन इट एंड वी नीड अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. सो और हमारी यूथ जो है वो जितनी एक्टिव है उसको इसके ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है. कि हमारी यूथ में बहुत टैलेंटेड और बहुत इंटेलेक्चुअल यंगस्टर्स भी हैं बट देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म फॉर दीज पीपल बिकॉज हम लोगों की जो सोसाइटी बन चुकी है या जिस तरह का सेटअप बन चुका है तो हमारी यूथ को उस तरफ लेके नहीं जाया जा रहा. अगर हम अपनी यूथ को सही तरफ लेके जाएं तो ऑफ कोर्स वी डू नो विन बट देयर इज़ नो आई थिंक कुछ मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि जहाँ पे यंगस्टर्स को बताया जाए और सिखाया जाए. थैंक यू. व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें. अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए.